تمہیں نہیں لگتا کہ ابن زبیر ابن زیاد سے بہتر ہوگا؟ تم چاہتے ہو جس طرح سے بھی دیکھ لو، پھر بھی ابن زیاد برتر ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کی خوب قدر کرتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس نے عمر صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب پورا ہوتے ہی سارے وعدے توڑ دیے اس نے۔ تہمت مت لگاؤ بندہ خدا، عمر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نامراد ہوا ہے۔ اول یہ وعدہ حکومت رے یزید نے عمر کو دیا تھا، نہ کہ ابن زیاد نے۔ دوسرے یہ کہ عمر سعد کو جو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے وہ تو کیا ہی نہیں۔ اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالآخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا۔ تمہارا مطلب ہے عمر خواہ رونا دھونا کر رہا تھا؟ ہاں بالکل، جو کام کیا ہی نہیں اس کا معاوضہ مانگنا ناانصافی ہے، ناجائز ہے۔ اگر رے کی حکومت کربلا کے فاتح ہی کو دینی تھی تو مجھے دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ میرا دعویٰ غلط ہے؟ ہاں، ویسے کربلا میں تم نے سب سے نمایاں کام کیا ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوتا شمل؟ کس بات کا افسوس؟ حسین سے جنگ کرنے پر۔ ابن زبابی، حسین اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں پھر ان کے خلاف اٹھنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ ہم نے حسین کے معاملے میں یزید کا دھوکہ کھا لیا تھا؟ کیسا فریب، کیسا دھوکہ! خدا کی توبہ! اگر حسین نواسہ رسول ہیں تو کیا وہ بدعت ایجاد کر سکتے ہیں، سنت توڑ سکتے ہیں، خلیفہ کے خلاف قیام کر سکتے تھے؟ خدا کے احکامات کے خلاف تو رسول بھی نہیں جاتے۔ نعوذ باللہ! اگر کوئی پیغمبر بھی غلطی کر لیتے خدا انہیں بھی معاف نہ کرتا اور اپنے تعلق کا رشتہ ان سے توڑ دیتا۔ کیا تم ان باتوں کو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو یا مجھے آل امیہ کا جاسوس سمجھ کر رکھا ہے جو تمہارے عقیدے کی تفتیش کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں پگلے، تمہارا دوست۔ گویا ہم نے آپس میں بھائی چارگی کا صیغہ پڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر خلیفہ کی بیعت توڑنا دین میں بدعت کرنا نہیں کہلاتا، خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کھلم کھلا شریعت کو پامال کرتا تھا۔ دوسری بات یہ، اگر خلیفہ کی بیعت شکنی معصیت ہوتی تو پھر صفین میں جتنے لوگوں نے علی کی بیعت شکنی کی وہ سب گناہگار ہوئے، جن میں سے میں اور تم شامل ہیں۔ کیا سمجھاؤں؟ رستم نے زیادہ ہی دیر نہیں کرتی؟ جب تک تم شخص یقین تک پہنچو گے رستم بھی پہنچ جائے گا۔ کیا بات ہے، چپ ہو گئے ہو بھائی؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کڑ رہا ہوں بھائی، میں اپنی بری تقدیر پر کڑ رہا ہوں۔ کاش مجھے خدا اس گدھے کی شکل میں پیدا کرتا۔ کفران نعمت مت کرو، خدا کو برا لگتا ہے یہ سب۔ خدا کی پناہ کے اسے کچھ برا لگے۔ یہ گدھا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ خدا نے مجھے تمسخر کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا کفران نعمت ہے بھائی؟ استغفار کرو۔ ارے بھائی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا تمہیں۔ میری جگہ ہوتے تو میرا درد سمجھتے۔ ایک بالش کا سر اور وہ بھی ایک مٹھی سی عقل جو کسی کام کی نہیں، اس پہ شکر، خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیا مالکوں کی کمی تھی کہ خدا نے شمر جیسا ایک دیو میرے نصیب میں دیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تمہارا دل نہیں جلے گا؟ بے شک میرا دل بھی چلے گا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو کچھ تاریخی کام کر کے دکھاتا۔
देखो खुदा ने तुम्हें कितना अजीज रखा है, तुम्हें एक ऐसे दिन के लिए जिंदा रखा। अगर कदर ना करो तो गुनहगार हो, अगर तुम में गैरत हो तो खुदा को खुश करोगे और हमारे तारीख वाले रुस्तम की तरह इस देव को मार डालोगे। खुदा की पनाह। वैसे भाई ये शिर्म के चेहरे पर धब्बे कैसे हैं? उसे बरस की बीमारी है, उसका सारा जिस्म उसकी सड़ी शक्ल की तरह धब्बे वाला है। बरस? ये बरस कौन सी बीमारी है भाई? ये एक अजीब सी बीमारी है भाई, जिस्म की खाल को धब्बों से भर देती है, न दर्द न दवा। उस जाहिल को उसके ये धब्बे बहुत अजीज हैं। काश उसे ताउन की वबाई बीमारी हो जाती। वो समझता है कि इन धब्बों ने इसकी हैबत मजीद बढ़ा दी, बल्कि ज्यादा खौफनाक हो गया है, ज्यादा मनूस दिखता है। तेरी हिकमत पर कुर्बान हो जाऊं मालिक, देखो वो किस तरह इंसान नुमा हैवानात की निशानदेही करता है। अगर वो आम लोगों की तरह होता तो शिव कहाँ होता? तुम्हें भूख नहीं है भाई? तुम बताओ। खुदा की पनाह भाई, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है। पता है हमने कब नाश्ता किया था? मगरिब होने वाली है, खाना न खा लिया जाए, कहीं शिकार तक पहुंचने में देर ना हो जाए। मत डरो गरबी भाई, जब तक मैं शिविर तक ना पहुंच जाऊं, शिविर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। कुछ सुकून का सांस ले लें, कुछ खा पी लें, ताकि शिविर को शिकार करने की ताकत तो हो हम में। सिर्फ इतनी देर कि हम कुछ खा लें और नमाज पढ़ लें। मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं भाई। जब तक तुम वुजू करोगे मैं भी अपना रिस्क फुरात से निकाल लूंगा। अगर शिविर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धुम छल्ला कौन है, तो क्या जवाब दूं? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। खाम ख्याली है, शिविर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिम तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिम चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस्स है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का पला हुआ हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दी है। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिम दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई, झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिविर से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़ने दी है मुझे? चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज, इसके बाद खाना। मैं शिविर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है। असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है। जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं, कहीं जल ना जाए। अल्लाहु अकबर। क्या कर रहे हैं यस्ता? मछली की आवाज में रुक गए हैं। बज़ाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। इस चश्मे ज़रन में इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने ज़रबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर, मसलियत जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये ज़रबी के चुंगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यस्ता, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर।
اللہ اکبر سبحان اللہ ضربی بھائی مر گئے یا نہیں؟ تم کتنے بھاری ہو بھائی ضربی. چلو چلو کوئی بات نہیں. نہر کی بڑی مچھلیاں تمہیں کھا لیں، ان کی تو بریانی ہوگی. امیر، وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے ضربی کو مار ڈالا. ضربی کو مار ڈالا اتنی آسانی سے؟ مجھے پتا تھا یہ اس کی چال ہے، مگر وہ ضربی کو مار دے گا اس کی توقع نہ تھی مجھے. جلدی چلنا، کیا ضروری ہے کہ تجھے سیدھے سے چکھاؤں؟ آپ کا غلام آ گیا سرکار. میری جان نکال دی تھی تم نے منوس. کس جہنم میں مر گئے تھے؟ خدا کی پناہ، آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر مختار کے پاس لے جائیں اور زندہ چھوڑ دیں. یہ معجزہ نہیں؟ سونا کہاں ہے میرا احمق؟ وہ سارا سونا برباد ہو گیا. کوفے کے دروازے پر شاکری عرب نے میرا راستہ روکا. سونا جو دیکھا تو اتنے سوالات پوچھے کہ مجھے پہچان لیا. ہاں، وہ لوگ بہت جلے جب انہوں نے یہ سنا کہ شمر بھاگ گیا ہے. اس کے بعد میرے ہاتھ پیر باندھ دیے، مار مار کر مجھے اور میرے گدھے کو مختار کے پاس لے کر چلے گئے. یقیناً تم نے مختار کو دیکھتے ہی سب کچھ بول دیا ہوگا. آپ کی داڑھی کی قسم میں نے کچھ نہیں بتایا. اس نے پوچھا کہ شمر کہاں چھپا ہوا ہے. میں نے بات گھما دی کہ زبانی یاد نہیں، دیکھ کر بتا سکتا ہوں. وہ بھی دھوکے میں آ گیا اور یقین کر بیٹھا. اپنے غلام ضربی کو میرے ساتھ بھیج دیا کہ آپ تک پہنچا دے. ضربی کو مار کر میں بھاگ آیا. لعنت ہے تجھ پر جاہل کہیں گے. تم اپنی مٹھی پر دماغ کے ذریعے مختار کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. احمق کہیں کہ میں اپنی اتنی سمجھداری کے ساتھ پھر مختار کے آگے مغلوب ہو گیا. چلو جلدی کرو، یہ سارا سامان اٹھا کر یہاں سے جلدی چلیں. ابن زبابی، ارے او ابن زبابی، زبابی کے بچے. اس نے اپنی تلوار کو اپنی شال کے نیچے چھپایا ہوا ہے. ابو جہل کہیں گے. اگر تم ضربی کو نہ مارتے تو ہم اسے لقمہ بنا کر اپنی جان بچا سکتے تھے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
اڑنا چاہو یا رینگنا چاہو، بھاگنے کا راستہ نہیں رہا۔ میں ادھورے کام کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اپنی تلوار سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری جان بچا لے۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، چلو چلتے ہیں۔ عباس پانی نہ لے جانے پائے، جاؤ جاؤ اس کے پانی کی مشق کو چھید دو۔ اس کا سر کاٹ کر ایک بوری میں لے کے چلو تاکہ امیر کو دے سکے۔ باقی لوگوں کا کیا ہوا یزدان؟ سوائے ضربی کے قاتل کے اور کوئی یہاں نہیں ہے۔ تم نے ساری جگہیں دیکھ لی ہیں؟ ختم کر دو اسے۔ امیر، مبارک ہو آپ کو،
اشقیاء کے سب سے بڑے خبیث کا سر، اولیاء اللہ کے خون کا انتقام لینے والے کے حضور شمر ابن ذل جوشن کا سر۔ درود خدا بند ہو شمر کے قاتل پر۔ شاباش بہادر، تمہاری اس فتح پر تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا ہوگا۔ ابو مفلس، قاتلان حسین کی فہرست کھولو اور نام شمر کاٹ دو۔ جی امیر۔ اور سنان ابن انس کے نام کو بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم قیام کی تمام تر فتوحات کو اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو۔ قاتلان حسین کے لیے کیسان ابو عمرہ یعنی ملک الموت۔ حضرت ابلیس کا بھی دھیان رکھنا سردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔